میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانو، طاقت کو پہچانو۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت جو ہے آپ کے دماغوں کو کھولتی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ ہم کچھ ہیں، یعنی ان کے اوپر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیہ، کسی آیت میں سے، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس آیت کو، نأتی، ہم لے آتے ہیں، بے خیر، ساتھ بہتر، منہا، اس آیت سے، او مثلہا، یا اس آیت کی مثال اسی آیت کی طرح کی۔ یہ کر رہا ہے اللہ رب العزت، وہ طاقت اور قدرت والی ذات عالی ہے، وہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی بھی آیت کو وہ منسوخ کر دیتا ہے یا بھلا دیتا ہے اور لے آتا ہے اس آیت سے بہتر یا اسی کی مثل، اسی کی طرح کی یا اسی کی طرح کی آیت لے آتا ہے، لیکن یہ کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ کیا مطلب؟ او میرے بھائیو، اللہ کی طاقت اور قدرت کو پہچانو۔ ہم خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، تھوڑی سی اللہ ہم پر مہربانی کر دیتا ہے نا، ہمیں کچھ سمجھ آنے لگتا ہے، ہم فن خان سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور میرے بھائیو، یہ اللہ کا کلام آپ کے لیے ہے۔ آپ جو، اگر آپ ملت ابراہیم کے اوپر ہو، اگر آپ خود کو ملت ابراہیم پر لے کر آ گئے ہو، ایمان لے آئے ہو، او میرے بھائیو، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ ہو وہ خوش نصیب بشر جس سے اللہ پاک بشر کے ذریعے سے کلام کرتا ہے اور اپنی طاقت بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کسی کو کچھ مت سمجھو، دنیا کے انسان سب، ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ شیطان گندگی کا ڈھیر لے کر لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ انسان کی کتنی اللہ پاک نے اس کو جو ہے طاقت اور اجازت دی ہے، کیا سوچ سکتا ہے کوئی؟ اللہ کی آیات میں ہے، پڑھو تو پتہ چلے آپ کو۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم، یعنی اللہ رب العزت جو ہے جب چاہتا ہے اپنی کتاب میں سے، اللہ کی کتاب میں سے، یا جو حفاظ کرام ہیں، جو حافظ کیے ہوئے ہیں اس اللہ رب العزت کی کتاب کو، جب چاہتا ہے اس کتاب سے وہ چیز نکال دیتا ہے آیت۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تمہارے پرنٹنگ پریس پڑے رہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا ہے۔ اور یا بھلا بھی دیتا ہے، یا بھلا بھی دیتا ہے، ان حافظوں کے دماغوں سے نکال دیتا ہے، جنہوں نے یاد کیا ہوا ہے نا، حفظ کیا ہوا ہے، ان کے دماغوں سے بھلوا دیتا ہے، ان کو بھول جاتے ہیں کہ وہ کوئی جو انہوں نے یاد کیا تھا وہاں کوئی ایسی آیت تھی۔ اور وہ جو ہے اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ لے آتا ہے اس آیت سے بہتر یا اسی کی مثل لے آتا ہے۔ یہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کو پہچانو، اللہ کو شریک نہ کرو کسی کے ساتھ، اللہ کی آیات کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اللہ کی ذات عالی ہے جو ہمیں قرآن پڑھاتا ہے، جو ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ دو عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے اللہ رب العزت نے ہماری مدد کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے دو ذریعے اپنی کتاب میں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ ایک وہ جو رسول ہے اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نفسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبعوث کرتے ہیں، ایک وہ، اور ایک اللہ رب العزت نے جو بشر رکھا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے، بشر کو قرآن کے اندر، بشر کو، زندہ بشر کو، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ ہے۔ جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے وہ بشر کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو جو ہے، تین میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے لوگوں کے پیچھے ہم نے غلامی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سست رہنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کو
چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم آیات میں جد و جہد نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہماری سستی ہمارا نفس ہے، ہمارا نفس آرام پسندی پسند کرتا ہے، اس لیے ہم کسی انسان کو لے لیتے ہیں، بھئی جو یہ کہے گا میں وہ کروں گا، یہ میرا شیخ یا مرشد یا میرا پیر جو بھی ہے، بھئی اس کے ساتھ رہوں گا تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ خود بہت قیمتی ہو، آپ کی ذات، آپ کا اپنا آپ جو ہے، آپ کا نفس وہ سب سے قیمتی ہے۔ اپنی قیمت کو پہچانو، اپنی قدر کرو، اور اللہ کی آیات کو اللہ سے سیکھو، اللہ سے پڑھو، کسی اور واسطے کو بیچ میں نہ لاؤ۔ جب تک آپ کسی اور کے واسطے کو لے کر آتے رہیں گے، آپ سستی کر رہے ہیں، اللہ کی آیات میں جد و جہد کرنے سے سستی کر رہے ہیں۔ یہ قرآن آپ کے لیے ہے، کیونکہ تمام ایمان والے کون ہیں؟ ملت ابراہیم کے اوپر جو ہے، ملت ابراہیم کے اوپر جو ایمان والے ہیں، وہ تمام ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 99 جو ہے سورہ البقرہ کی بتا دیا، سمجھا دیا کہ اگر تم اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے تو تم ایمان والے نہیں ہو تم ایمان والے جب تک تم اس کتاب کا حق ادا نہ کرو۔ اور اس کتاب کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ اس کو اللہ سے پڑھو، پوری کی پوری کتاب کو پڑھو، نہ سنو لوگوں کی سن کر ہی تو سارا مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ کوئی 1400 سال پہلے کسی کی سن رہا تھا، کوئی ابھی سن رہا ہے، کوئی مستقبل میں کوئی آ جائے گا اس کی سنتا رہے گا۔ تو بھائی خود کو پہچانو، یہ کتاب آپ کی ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے اللہ پاک نے یہ کتاب اتاری ہے، آپ اس کے اندر ہو۔ آپ خود کو اس بشر سے اپنے اور اس رسول سے جو ہے آپ نے خود کو جو ہے ٹرین کرنا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی آیات میں رکھ دی ہیں۔ آگے فرمایا علم تعلم، اب بشر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بشر سے کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ رب العزت اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یہ اللہ کر رہا ہے، کرتا ہے، ہر وقت کر رہا ہے۔ کوئی روک سکتا ہے اللہ کو؟ کوئی اپنی فناخانی دکھا سکتا ہے؟ نہیں، مجھے پتہ ہے، میں نے تو قرآن لکھا ہے، میں جانتا ہوں قرآن میں کیا ہے۔ نہیں، تم کیا ہو بھائی؟ سیکنڈوں میں دماغ سے ہی نکال دیتا ہے، سیکنڈ تو کیا اس سے بھی کم میں دماغوں سے ہی نکال دیتا ہے، تمہاری کتابوں سے ہی اس کو ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس سے بہتر لے آتا ہے، اور یہ کر رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنی سستی اور اپنی غفلت کی وجہ سے، بلکہ سستی ہے کہ دنیا ہم سے جو ہے، دنیا کے مزے کم نہ ہوں، دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ ہم سے کم نہ ہوں، ہمیں وہ جد و جہد نہ کرنی پڑے جو آیات میں جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ جب آپ آیات میں جہاد کرو گے، جد و جہد کرو گے، وہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، دنیا قربان کرنی پڑتی ہے، رشتے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ سب کرتے رہو یہ بھی کرتے رہو۔